السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اچھا، یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ابھی، اس میں میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر صرف شہباز شریف فیملی یا شہباز شریف کی وزارت کی یا ان کے لوگوں کی آڈیو لیک ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بہت میجر شک جائے گا کہ اس سے پہلے والی حکومت نے کیا یہاں بگ لگایا ہوا تھا اور انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر یہاں پہ بگ لگا دیا ہے، اور یہاں کے کچھ اسٹاف ممبر ان کے ہو سکتا ہے ان کے دور میں اپوائنٹ ہوئے ہوں، ان کو رکھا گیا ہو اور یہ ان کو ریکارڈنگ لی گئی ہو بگ کے ذریعے، اور کیونکہ ان کا ایکسیس ہے اور وہ ڈیفینیٹلی فزیکلی اس میں انوالومنٹ ہے، اور وہ لوگ ہوں گے جو پی ایم ہاؤس کے افراد ہوں گے۔ تو اس میں یہ بات کلیئر ہو گئی جو آج لیک ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور آپ کے اعظم خان صاحب کی گفتگو، اور وہ بھی جو پہلی شہباز شریف کی اور توقیر شاہ جو ان کے پرنسپل سیکرٹری کی جو گفتگو ہے، وہ اور آج کی گفتگو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں فرق بتاؤں گا، لیکن میں یہ چیز پہلے اسٹیبلش کر دوں کہ یہ جو لیکس ہو رہی ہیں یہ پھر آپ ایک کسی سیاسی جماعت یا پچھلی حکومت یا عمران خان کو یا ان کے لوگوں پہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شہباز شریف کی بھی لیک ہوئی ہے اور عمران خان کی بھی لیک ہوئی ہے، اور عمران خان کی تو زیادہ خطرناک لیک ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے پوائنٹ رکھا تھا کہ اگر مسلسل جو سنا تھا کہ آڈیو آنے والی ہے، اگر وہ یعنی شہباز شریف کی ہی آ رہی ہوتی تو پھر تو یہ بات کنفرم تھی کہ یہ پچھلی گورنمنٹ اس میں انوالو ہو سکتی ہے اور اس کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے جو تمیز نہیں کر رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی یا یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، یہ اتحادیوں کی حکومت ہے، اور وہ آپ کے پی ٹی آئی اتحادیوں کی حکومت ہے، یہ پی ایم ایل این اتحادیوں کی، وہ تمیز نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ تمیز نہیں کر رہا ہے کہ یہ شہباز شریف ہیں، توقیر شاہ ہیں، یا یہ عمران خان اور آپ کے اعظم خان ہیں۔ اچھا، اب اس میں فرق کیا ہے دونوں آڈیو میں؟ ایک آڈیو میں شہباز شریف کو ان کے پرنسپل سیکرٹری، یہ بہت ہی میجر پوائنٹ ہے، یاد رکھیے گا، جو ابھی تک لیک ہوئی ہے اس پہ بات کر رہا ہوں، کہ توقیر شاہ جو ایک پرنسپل سیکرٹری ہیں، وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، اپنی بات کو نبھاتے ہوئے، اپنی پوزیشن کو نبھاتے ہوئے پرائم منسٹر کو آگاہی دے رہے ہیں میرٹ اور ڈی میرٹ کی۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں میرٹ ہے، اس میں ڈی میرٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے۔ مثلا وہ ان کا یہ انداز نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کو کسی کام کے لیے، غلط کام کے لیے اکسا رہے ہوں، پرووک کر رہے ہوں، یا وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہوں کہ سب میں مینیج کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے، میں تو یہ سب کچھ کروا دوں گا، یہ غلط بھی ہے تو سب کچھ ہو جائے گا، یہ سب میں کر دوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ توقیر شاہ نے ایک بڑا پروفیشنل ایک پرنسپل سیکرٹری کی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری پوری طرح نبھائی ہے اس آڈیو لیکس میں۔ آگے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابھی اس آڈیو لیکس میں ان کی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے بہت ہی کنسٹرکٹیو اینڈ پازیٹیو، اور میرٹ پہ اور ڈی میرٹ انہوں نے پرائم منسٹر کے سامنے رکھا، اور پرائم منسٹر نے بھی اس پہ جو گفتگو کی وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر نے جب ڈی میرٹ کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ نہ کریں، اور جو میرٹ ہے اس کی طرف انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے بھی میرٹ اور ڈی میرٹ کو ڈسکس کیا اور میرٹ کی طرف گئے، اور توقیر شاہ نے بھی ڈی میرٹ اور میرٹ کو بتایا اور میرٹ کی طرف گئے۔ تو چنانچہ یہاں پر تو یہ چیز آئی ہے، لیکن عمران خان صاحب اور اعظم خان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ تو اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی سازش ہے یہ۔ وہ پرنسپل سیکرٹری بھی پرائم منسٹر کو مزید اکسا رہا ہے اور مزید اس کو یہ سہارا دے رہا ہے کہ جو غلط کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو گیم آپ کھیلنے جا رہے ہیں، جو کھیل کھیلنے جا رہے ہیں آپ اپنی مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جس سے قومی وحدت کو نقصان ہے، قومی سلامتی کو نقصان ہے، ملک کو نقصان ہے، سفارت خارجہ پالیسی کو نقصان ہے، معیشت کو نقصان ہے، پاکستان کو نقصان ہے، وہ آپ کھیلیں، اس میں آپ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کروں گا، اور یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے پرنسپل سیکرٹری
اعظم خان، اور وہ توقیر شاہ تھے. یہ ہے پرائم منسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے کرنا ہے، اور اب میں جو ہے اس سائفر کو مینوپلیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور نئے ڈرافٹ بنانے چاہ رہے ہیں، اپنی مرضی کا بنانے چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر بھی اس میں سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، اور وہ بھی پرائم منسٹر کو سپورٹ کر رہا ہے، اور ایک بہت بڑی سازش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پولیٹیشینز کو، ممبرز کو غدار کہا گیا. ایک بہت بڑی سازش جس کو قوم کے سامنے جھوٹ بولا گیا. ایک بہت بڑی سازش جس میں امریکہ جیسے ملک کے ساتھ پاکستان کو ٹکرایا گیا. اور ایک بہت بڑی سازش جس کے تحت اس عہدے کی جو ہے آپ کے اہمیت کو زائل کر دیا گیا. اس عہدے کو بری طریقے سے اس کو جو ہے ڈیمیج کیا گیا، دونوں عہدوں کو. تو چنانچہ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے. اب سوال آتا ہے آگے کہ کیا مزید آڈیو ویڈیو آ رہی ہے؟ تو میری اطلاع ہے، دیکھیں کچھ لوگوں نے تو دیکھا بھی ہے، جیسے کچھ صحافی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ عمران خان کی کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو بہت ہی نازیبا ہیں. وہ اگر آ گئیں سامنے تو بہت سے لوگ شاید اس کو دیکھیں ہی نہیں. مثلا بہت ہی پولائٹ لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی کرائم اور کرپشن اس قسم کی گندی ویڈیو نہیں دیکھتے. بہت بڑی تعداد میں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں دیکھیں گے، اتنی گندی ویڈیو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیو جو دوسروں نے دیکھا ہے، جو میری اطلاعات ہے کہ آڈیو اور ویڈیو، 3 آڈیو اور ویڈیو، میرا خیال 1 ویڈیو ہے اور 2 آڈیو ہے، وہ سننے میں آ رہا ہے مختلف اہم ذرائع سے کہ وہ بھی تیار ہے اور وہ کسی وقت بھی ریلیز کی جائے گی. اور وہ آڈیو اور ویڈیو کس کی ہے؟ زیادہ تر اشارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی ہے، اور عمران خان صاحب سے منسلک کچھ اور لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے ریحام خان صاحبہ نے اپنی کتاب میں عمران خان کی جو ریلیشنز کو اوپن کیا تھا، اور گلالائی نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی تھی، اور اس کے بعد کئی اور لوگوں نے اس کی نشاندہی، لیکن سب سے زیادہ اوپن اپنی کتاب میں بھی اور میڈیا میں بھی ریحام خان نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اس قسم کی ریلیشن شپ میں پائے جاتے ہیں. ایک صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے، میں ان کو نہیں کوٹ کرنا چاہتا، وہ جو بہت قریب تھے عمران خان کے، یقین مانیے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. جو گفتگو انہوں نے کی ہے، اگر میں بتا دوں وہ گفتگو مجھ سے کی، آخری لمحے پہ کی ہے، جب وہ آپ کے جو منسٹر انکلیو میں جس جگہ وہ رہتے تھے، انہوں نے جو گفتگو کی ہے اگر وہ میں بتا دوں آپ کو تو، اور وہ بھی جب ان کو پتہ ہے کہ میں اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو یقیناً وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے. تو بہرحال جن 3 افراد کا نام بھی لیا انہوں نے اس ریلیشن میں اس کو بھی ابھی محفوظ رکھتا ہوں. تو گویا یہ ہے کہ اب وہ ویڈیو اور آڈیو سامنے آ رہی ہے، تو اب ہر چیز سامنے آ رہی ہے جیسے کہا جا رہا ہے. تو وہ جو ریحام خان صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ تھا، جو چیزیں تھیں، وہ اب آڈیو اور ویڈیو کے صورت میں کسی وقت بھی ریلیز ہو سکتی ہیں. ریلیز کرنے والا جو ہے وہ ابھی تک ان چیزوں کو کیوں نہیں ریلیز کیا، کیا وجوہات ہے، اور اگر اس قسم کی چیزوں کو نہیں ریلیز کیا جاتا ہے تو وہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے صرف اور صرف گند اور کچھ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کون سا عمل ہے، اور اگر وہ ویڈیو بھی چلتی ہے اور پھر وہ ویڈیو جو بہت بری ہے، بہت خراب ہے، خود صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے کچھ، اور کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے اور وہ قابل دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اس میں عمران خان انوالو ہے. باضابطہ نام لیا جا رہا ہے حرف تہجی کے طور پہ کہ کون شخص اس میں. تو بتائیے کوئی مرد اس میں موجود ہے، اور اگر وہ ویڈیو بہت خراب ہے تو وہ اب کہاں کھڑے ہوں گے یہ عمران خان، اور کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان کے لوگ. میں مانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی لا کے کھڑا کر دیں، پورے سینما اسکوپ چلا دیں، لیکن جو ایک طبقہ ہے یوتھیاز کا جس کے پاس یہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ یہ سب چیز دیکھنے کے بعد بھی اس میں سے اچھائی نکال لے گا، کہے گا نہیں جی وہ تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ یہ پرسنل ایشو جاتا ہے. اور خان صاحب کو بھی اس پہ شرم نہیں آئے گی. جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہے اس میں ان کی قوم کے ساتھ غداری، ملک کے ساتھ غداری، سازش، اور اس کے بعد ایک اہم ترین اداروں پہ الزام، ملکوں کے ساتھ آئسولیشن، ان کے خلاف سازش، مثلا
خارجہ پالیسی کی تباہی، معیشت کی لیکن ان کو افسوس، ان کو پریشانی نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. اگر ایک شخص ہوتا ہے نا، وہ لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے غلط اور اچھے کام اس سے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس سے یہ چیزیں باہر آ گئیں تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ جواب دینے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ چپ چاپ ہو جاتا ہے کہ فردر میں کیا بولوں. لیکن خان صاحب کی یہ لیک ہونے کے بعد وہ جس طریقے سے جناب یہ ہو گیا، پوری سائبر ہو جائے، پورا سائفر ہو جائے فلاں، ان کو کوئی شرمندگی نہیں محسوس، اور ہوگی بھی تھی، کیونکہ وہ کہا یہ جاتا ہے ان کے دوست کہ ان کو ان چیزوں، کیونکہ ان کے بارے میں امریکہ سے لے کے انگلینڈ سے لے کے جو ساری کہانی اور ساری باتیں ٹی وی میں ان کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس ہوتی ہیں، کبھی ان کے چہرے پہ آپ نے شرمندگی دیکھی، پریشانی دیکھی کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. جب امریکن کورٹ نے ان کو سزا دی تو ان کی شرمندگی دیکھی، جب یہاں کی چیزیں ان کے سامنے آئی تو نہیں ہے، یہ اس سے آ رہی ہیں. اسی طرح ان کے جو یوتھیاز قوم ہے وہ بھی اس سے آ رہی ہے، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. وہ چاہے جب ایک شخص اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا بنا کے بھی پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ نے غلط سمجھا ہے، آپ نے یہ سمجھا. 12 تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے اس وقت. اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان، اور یقیناً ان تمام باتوں کی انکوائری بہت بڑے پیمانے پہ سنا ہے کہ ہونے والی ہے. اور اس انکوائری دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بگز اتنے ہیں کہ اب کیا یہ اسی کمرے میں جہاں توقیر شاہ اور عمران خان نے گفتگو کی تھی اور شہباز شریف نے، جب وہ اور ان کے پرنسپل سیکرٹری نے اسی کمرے میں اور اسی جگہ بگ ہے تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اور اگر فرض کیجئے کہ یہ جو گفتگو ہے مختلف جگہوں پہ تو اور یہ تو پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ اب سیف نہیں رہا. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن کسی نے ایک بات بڑی عمدہ کہی ہے، اور میں بات کہتے ہوئے اپنی ختم کرتا ہوں، کہ جس شخص نے بھی یہ بگنگ کی ہے اور یہ آڈیو لیک کی ہے، ویسے تو یہ غیر قانونی کام ہے اور غیر قانونی کام یقیناً غلط ہے. لیکن اس لیک ہونے سے قوم کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص کس طریقے سے ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف، سفارتی، خارجہ پالیسی، معیشت، ملک کے مکمل طور پر سازش کر رہا تھا، کیا اس نے اور مزید کر رہا تھا، وہ ایکسپوز ہوا. تو ایک لحاظ سے اس شخص نے اس لیکس کے ذریعے پاکستانی قوم کو یہ باور کرا دیا کہ یہ صاحب اس حد تک گئے ہوئے ہیں، اس حد تک کہ اپنے مذموم سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو، ملک کی معیشت کو، ملک کی خارجہ پالیسی کو، ملک کے آئین اور قانون اور اداروں کو، سب کو تہش نہش کر دیا اور قوم سے اتنا بڑا جھوٹ بولا. یہ تو صادق اور امین بھی اب نہیں رہے. تو یہ بات ایسی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ چیز لیک کر کے ایک بڑا احسان کیا ہے پاکستانی قوم میں، جو ایک بڑا طبقہ ان کو اپنا مسیحا سمجھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ واقعی امریکہ نے کوئی بہت بڑی سازش کی ہے. سائفر، میں یہاں ایک اور بات بتا دوں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی سائفر تو صحیح ہے، یہ تو اب مان لیں، اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ جناب ایک سائفر تھا. ارے بھیا سائفر تو آتے رہتے ہیں، جو بھی ملک ہے اس کی خارجہ لیول پر سائفر یہ کوئی پہلا ہے، ایسے سائفر آتے رہتے ہیں. وہ سائفر صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں آتے رہتے ہیں. تو سائفر کا آنا بڑی بات نہیں ہے، سائفر تو آتے ہی ہیں، اس کو تو مانا جائے گا. لیکن اس سائفر کو بیس بنا کر پورا ڈرافٹ کرنا اور ایک سازش تیار کرنا، یہ ہے امپورٹنٹ بات. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.